غصہ غصہ کہتے ہیں بدلہ لینے کے لیے دل کے خون کا جوش مارنا. یہ ہے غصہ کی تعریف. غصہ کا مطلب ہے کہ کسی سے بدلہ لینے کے لیے ہمارے دل کا جو خون ہے یہ جوش مارنے لگے، اس کے اندر ابال پیدا ہو جائے. یہی ہے غصہ. ایک شخص ایک گلاس کو اٹھا کر لا رہا تھا، وہ گلاس اس کے ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ گیا. اب میرا خون ابال مارنے لگا، میرے خون میں جوش آ گیا کہ میں اسے ڈانٹوں، میں اسے جھڑکوں، میں اسے تھپڑ مار دوں. یہی ہے غصہ. ایک بچے نے قلم توڑ دیا، مجھے غصہ آ گیا کہ میں اسے ایک چپت لگا دوں. کسی ہمارے ماتحت نے کوئی ایسا کام کر دیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے غصہ آ گیا. یہ ہے غصہ. بدلہ لینے کے لیے خون کا جوش مارنا، یہ ہے غصہ کی حقیقت. غصہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک غصہ ہے جو اللہ کے لیے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، اللہ کے دین کے لیے ہو. یہ تین چیزوں کے لیے جو غصہ ہوتا ہے، یہ غصہ شریعت میں محمود ہے، قابل تعریف ہے، تعریف کے لائق ہے. ایسا غصہ ہونا چاہیے. کسی شخص نے اللہ کو برا بھلا کہہ دیا، کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، مجھے اسے دیکھ کر غصہ آتا ہے. یہ غصہ شریعت میں محمود ہے، یعنی قابل تعریف ہے. یہ غصہ آنا چاہیے. کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، مجھے غصہ آتا ہے، یہ غصہ آنا چاہیے. کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے تو مجھے غصہ آتا ہے، یہ غصہ آنا چاہیے. یہ ہے اللہ کے لیے غصہ. اسی طرح سے دوسری چیز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. ایک شخص حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کی بے حرمتی کرتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، مجھے اس پر غصہ آتا ہے، یہ غصہ آنا چاہیے. ایک شخص حضور کی شان میں نعوذ باللہ ہزار بار معاذ اللہ، کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہتا ہے، مجھے اس پر غصہ آتا ہے اور شدید غصہ آتا ہے. یہ غصہ آنا چاہیے. یہ غصہ اللہ کے لیے ہے. اللہ ہمیں اس غصے پر ثواب اور اجر عطا فرمائے گا. اسی طرح ایک غصہ ہے جو اسلام کے لیے ہو، دین کے لیے. کسی شخص نے دین کے کسی شعار کے خلاف کوئی بات کر دی، اذان کے خلاف، نماز کے خلاف، روزے کے خلاف، حج کے خلاف، زکوٰۃ کے خلاف، قربانی کے خلاف، کسی اور شعار اسلام کے خلاف کسی نے کوئی بات کی، مجھے اس پر غصہ آ گیا. یہ غصہ آنا چاہیے. یہ غصہ اللہ کے لیے ہے. جو غصہ اللہ کے لیے کیا جائے اس غصے پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں فرمایا. آپ نے جب بھی غصہ فرمایا اللہ کے لیے غصہ فرمایا. اور اللہ کے لیے غصہ کیسا تھا، میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ بتاتا ہوں. یہ فتح مکہ کے موقع کی بات ہے. ایک عورت جس کا نام فاطمہ بنت قیس تھا، اس عورت نے چوری کر لی. گواہ بلائے گئے اور ثابت ہو گیا کہ اس عورت نے چوری کی ہے. فاطمہ بنت قیس بڑے خاندان کی چشم و چراغ تھی. وہ عورت بڑی عزت والی معزز گھرانے کی عورت تھی. صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام نے، اور اسی طرح سے فتح مکہ کے موقع پر مکہ کے لوگوں میں سے کچھ معزز لوگ جو اس وقت مسلمان ہوئے تھے، جو اسلام میں نئے تھے، انہیں لگا کہ یہ عورت فاطمہ بنت قیس بہت بڑے گھر کی معزز گھرانے کی خاتون ہے. اس عورت پر تو چوری کا جو فعل ہے وہ ثابت ہو چکا ہے اور سزا کے طور پر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کی چوری کی سزا کو معاف کر دیں تو یہ بہتر ہوگا. اس وقت سبوں نے مل کر بیٹھ کر یہ مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے بات کی جائے. لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ حضور سے جا کر خود بات کرے. اس وقت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ چہیتے صحابی تھے وہ تھے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ. یہ اسامہ حضرت زید ابن حارثہ، حضرت زید وہ جن کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا، یہ اسی زید کے بیٹا تھے اسامہ. گویا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ بولے پوتا تھے. اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ان اسامہ سے بے انتہا محبت تھی.
تو سبوں نے مل کر یہ طے کیا کہ ہم لوگ اسامہ سے کہتے ہیں اور اسامہ جا کر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے بات کریں گے۔ اسامہ راضی ہو گئے اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کر اپنے طور پر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے یہ بات پیش کی، یا رسول اللہ، اگر فاطمہ بنت قیس کی چوری کی سزا معاف کر دی جائے تو یہ بہتر ہوتا، کیونکہ یہ بہت معزز گھرانے کی عورت ہے۔ یہ سننا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہو گئی، احمر وجہہ کانما عصر علی وجہہ الرمان، آپ کا چہرہ اتنا لال ہو گیا، اتنا سرخ ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ کے چہرے پر ابھی انار کا رس نچوڑ دیا گیا، اس قدر سرخ چہرہ ہو گیا۔ اور آپ نے مکمل غصے میں فرمایا، اتشفع فی حد من حدود اللہ یا اسامہ، تم اسامہ اللہ کی حد میں سفارش کرتے ہو؟ یہ حد، یہ جو ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، یہ اللہ نے مقرر کی ہے، اور تم اللہ کی حد میں، اللہ کی بنائی ہوئی سزا میں سفارش کر رہے ہو کہ اس سزا کو معاف کر دیا جائے؟ تمہاری یہ جرأت ہوئی کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو غصہ ہوئے ہیں، یہ غصہ اللہ کے لیے تھا۔ یہ غصہ آپ نے اپنے ذات کے لیے نہیں فرمایا، اپنے نفس کے لیے نہیں، اپنے آپ کے لیے نہیں، اپنے خاندان کے کسی فرد کے لیے نہیں، یہ غصہ اللہ کے لیے ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور آپ کی عزت کے لیے یا دین اسلام کے لیے غصہ کریں، یہ غصہ اللہ کے لیے ہے، یہ غصہ شریعت میں قابل تعریف ہے۔ لیکن ایک دوسرا غصہ ہے جو غصہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے، جس غصے کو ہمیں پینا ہے، جس غصے پر ہمیں کنٹرول رکھنا ہے، جس غصے پر ہمیں قابو پانا ہے، یہ ہے وہ غصہ جو اپنے نفس کے لیے کیا جائے۔ جیسے ایک شخص نے گلاس توڑ دیا، مجھے غصہ آ گیا، بیوی نے کھانا صحیح طور پر نہیں بنایا، مجھے غصہ آ گیا، ہمارے بچے نے کوئی غلط کام کر دیا، مجھے غصہ آ گیا، کوئی ہمارے ماتحت نے کچھ ایسا کام کر دیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے غصہ آ گیا۔ اس غصے کے بارے میں اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ جو لوگ اس غصے کو پیتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بڑے پسند ہیں کہ جب انہیں اپنے نفس کے لیے غصہ آئے تو وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی جو صفت بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء، یہ اللہ کے نیک بندے، متقین، تقوی والے، جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء، کہ یہ مالداری کی حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والضراء، اور جب یہ تنگی کی حالت میں ہوتے ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور یہ غصے کو پینے والے ہیں، وہ غصہ جو اپنے نفس کے لیے آئے یہ اس غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور صرف غصے کو پیتے ہی نہیں بلکہ یہ جس پر غصہ آیا اسے معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت ایسے نیک کام کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو غصے کو پی جانا یہ اللہ کا محبوب بننے کا ذریعہ اور طریقہ ہے۔ آپ سے اگر کوئی شخص یہ نسخہ پوچھے کہ مجھے بتاؤ میں اللہ کا محبوب کیسے بنوں، تو آپ اسے یہی بات کہہ دیں کہ مالداری کی حالت میں اور تنگی کی حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، غصے کو پی جاؤ، لوگوں کو معاف کر دو، بس یہ 3 کام کرنے ہیں اور اللہ کا محبوب بن جانا ہے۔ تو ہم جب کبھی ہمیں اپنے آپ کے لیے، اپنے نفس کے لیے غصہ آئے، کسی شخص نے ہمارا کوئی نقصان کر دیا پھر ہمیں غصہ آیا، تو ہم اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، کہ وہ شخص طاقتور نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، طاقتور تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر، اپنے نفس پر کنٹرول رکھے۔ جب کبھی غصہ آئے اس غصے پر قابو رکھیے۔ اور غصے پر قابو کیسے رکھا جائے؟ تو اس سلسلے میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ یاد رکھی جائے کہ اگر ہم غصے کو پی لیں گے اور اسے معاف کر دیں گے، جس پر ہمیں غصہ آیا ہے، تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اور جتنی بار ہم اپنے ماتحت کو معاف کریں گے، اللہ رب العزت ہمیں اس سے زیادہ مرتبہ معاف کرے گا۔ اور اس سلسلے میں میرے شیخ بڑے کام کی بات بتاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تمہیں جتنی معافی اللہ سے چاہیے
अपने मातहतों को इतनी बार माफ करो, तुम जितनी बार अपने मातहतों को माफ करोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत 10 गुना बल्कि 100 गुना ज्यादा तुम्हें माफ करेगा। और फिर वो ये भी फरमाते हैं कि तुम जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी चाहते हो, तुम जो चाहते हो और ये ख्वाहिश रखते हो कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, और फिर तुम अल्लाह की मखलूक को माफ नहीं करते, तो फिर ये तुम्हारी उम्मीद कैसी है कि अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा? होना तो ये चाहिए कि तुम जिस अल्लाह से माफी चाह रहे हो उस अल्लाह की मखलूक को माफ करना सीखो ताकि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। तो हम बुनियादी तौर पर इस चीज को अपने जहन में जमाए रखें कि अगर हम लोगों को माफ करेंगे तो लोगों का रब मुझे माफ करेगा। दूसरी चीज वो है गुस्से पर कंट्रोल रखने का तरीका। तो बुनियादी तौर पर तो यही तरीका है कि हम इस चीज को अपने जहन में रखें। दूसरी चीज ये कि जब गुस्सा आए तो हम पढ़ें अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बार बार पढ़ें। हमारा गुस्सा इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि गुस्सा शैतान की तरफ से है और शैतान को अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर भगाया जाता है। इसके बाद जब गुस्सा आए, अगर हम खड़े हैं तो बैठ जाएं, अगर हम बैठे हैं तो लेट जाएं, और लेटे हैं फिर भी गुस्सा ख़त्म नहीं हो रहा है तो फिर पानी पी लें, और फिर भी गुस्सा ख़त्म ना हो तो वज़ू कर लें, और अगर फिर भी गुस्सा ख़त्म ना हो तो हम गुस्ल कर लें। तब तो इंशाअल्लाह गुस्सा हमारा ख़त्म हो ही जाएगा। तो ये गुस्सा पर काबू पाने की चंद सूरतें हैं। इसके अलावा ये याद रखा जाए कि गुस्से की हालत में कभी भी फ़ैसला न किया जाए। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि कोई भी काजी गुस्से के वक्त फैसला ना करे। और इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हाकिम और काजी को ही मना है कि वो गुस्से की हालत में फैसला ना करे, बल्कि हर शख्स के लिए ये मना है कि वो कभी भी गुस्से की हालत में अपनी ज़िंदगी का या किसी शख्स के मुस्तकबिल का या किसी भी तरह के मामलात का फैसला गुस्से की हालत में ना करे। गुस्से की हालत में फैसला करना मना है। कभी भी जब आपको गुस्सा आए फैसला मत कीजिए, आप पहले ठंडे हो जाएं, गुस्से को दूर कर दें, संजीदगी से सोचें, ठंडे दिलो दिमाग से गौर करें, उसके बाद फैसला करें। तो कभी भी गुस्से की हालत में फैसला न किया जाए। और ये याद रखा जाए कि गुस्सा ये बहुत बुरी सिफत है। गुस्सा शैतान की तरफ से है। वो गुस्सा जो हमारे नफ्स के लिए है वो गुस्सा शैतान की तरफ से है। तो हम इस गुस्से की सिफत को अपने अंदर से इंशाअल्लाह दूर करेंगे, निकालेंगे, और हमारा गुस्सा होगा तो वो अल्लाह के लिए होगा। गोया कि हम गुस्से की सिफत अपने अंदर रखेंगे, लेकिन ये सिफत अल्लाह के लिए रहेगी कि जब भी गुस्सा करेंगे अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के लिए और दीन इस्लाम के लिए। कभी भी अपने नफ्स के लिए, अपनी जान के लिए, अपने माल के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपनी चीज़ों के लिए गुस्सा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। तो हम अपने अंदर से गुस्सा की मज़मूम सिफत को दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें